ایک وقت کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ راج کرتا تھا جس کا نام بادشاہ سلیمان تھا۔ بادشاہ سلیمان کے پاس بہت زیادہ تعداد میں طاقتور فوج تھی۔ بادشاہ سلیمان اپنی طاقتور فوج کے ذریعے اپنے گاؤں کے لوگوں کی حفاظت کرتا تھا اور انہیں دشمن کے باہر سے بچاتا تھا۔ اس کے راجیہ میں سب بہت خوش تھے، لیکن اس گاؤں میں ایک خطرناک ڈاکو اور اس کا بیٹا بھی رہتے تھے۔ یہ لوگ دوسرے گاؤں اور شہر جا کر لوگوں کے گھر سے چوری کرتے اور اپنے گاؤں واپس آ جاتے، اور اپنے گاؤں کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ لوگ چور ہیں، کیونکہ ڈاکو اور اس کا بیٹا یہ سارا کام رات کے اندھیرے میں کرتے جس سے کسی کو شک بھی نہ ہوتا۔ انہوں نے کبھی اپنے گاؤں میں چوری نہیں کی تھی، لیکن اس دفعہ انہوں نے اپنے گاؤں میں ایک بڑا ڈاکہ ڈالنے کا سوچا۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ کسی طریقے سے لوگوں کے گھروں سے قیمتی چیزیں، زیورات، جانور اور گاڑیاں چوری کر لیں گے اور پھر کسی دور جگہ چلے جائیں گے۔ اب انہوں نے اس منصوبے پر کام کرنا تھا کہ کس طرح چوری کی جائے۔ ڈاکو اور اس کے بیٹے نے ایک چھوٹا جادوئی درخت بنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ لوگ گاؤں سے تھوڑا سا دور ایک بڑے درخت کے پاس کافی سارا ساز و سامان لے کر گئے جو گاؤں کے لوگ بازار سے خریدتے تھے۔ درخت کافی بڑا تھا۔ ڈاکو اور اس کے بیٹے نے درخت کے اندر ایک بڑا سارا راستہ بنایا اور اس کے اندر سارا ساز و سامان رکھ دیا اور درخت کو اچھے سے ڈھک دیا تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس درخت کے اندر کچھ ہے۔ پھر وہ گاؤں واپس آئے اور وہاں پر جا کر لوگوں کو بتایا کہ ہم نے ایک جادوئی درخت دیکھا ہے جس سے آپ جو مانگو گے وہ آپ کو دے گا، لیکن ایک شرط ہے کہ وہاں پر ایک بندے نے نہیں جانا، گاؤں کے ڈھیر سارے لوگوں کو اکٹھے ہو کر جانا ہوگا، پھر درخت ان کی بات سنے گا۔ گاؤں کے لوگوں نے یہ بات سنی تو ان کو تجسس ہوا اور کافی سارے لوگ اکٹھے ہو کر اس درخت کی طرف چل دیے۔ ان میں خواتین بھی شامل تھیں جن کو بہت شوق ہو رہا تھا کہ وہ اس درخت سے اپنی پسند کی چیزیں مانگیں گی۔ ڈاکو کا بیٹا لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی درخت کے پاس پہنچ چکا تھا اور وہ درخت کے اندر گھس گیا اور درخت کو اچھے سے ڈھک دیا۔ جب لوگ اس درخت کے پاس پہنچے تو انہوں نے درخت سے فرمائش کی۔ جو انسان جو فرمائش کرتا وہ درخت کے اندر سے نکل کر باہر آ جاتا۔ لوگ بہت حیران ہوئے اور خوش بھی۔ وہ لوگ درخت سے اپنی فرمائشیں پوری کرواتے رہے۔ پیچھے سے ڈاکو نے لوگوں کے گھروں سے قیمتی چیزیں چرا لیں اور گاؤں کے ایک خفیہ راستے سے دریا کی طرف چل دیا۔ ڈاکو اور اس کے بیٹے نے پہلے ہی منصوبہ بنا رکھا تھا کہ بیٹا تھوڑی ہی دیر کے بعد باپ کے پاس آ جائے گا۔ لوگوں کے گاؤں کے پہنچنے سے پہلے ہی یہ لوگ سارا کام ختم کر دیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ ہی وقت کے بعد درخت سے سامان نکلنا بند ہو گیا۔ لوگ حیران ہوئے اور واپس چل دیے۔ ڈاکو کا بیٹا جلد ہی ڈاکو کے پاس پہنچ گیا اور دونوں باپ بیٹا قیمتی ساز و سامان ایک کشتی پر لاد کر دریا کے راستے سے ہوتے ہوئے چل دیے۔ جب لوگ گھروں کو پہنچے تو وہ بہت ہی پریشان ہوئے کیونکہ ان کے گھروں سے قیمتی سامان غائب تھا۔ انہوں نے فوراً بادشاہ سلامت کو بتانے کا فیصلہ کیا اور لوگ اکٹھے ہو کر بادشاہ سلامت کے پاس گئے اور انہیں ساری کہانی سنائی۔ بادشاہ سلامت کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ ساری کارستانی ان دونوں باپ بیٹوں کی ہے۔ بادشاہ کے کچھ فوجی کسی کام کے سلسلے میں دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے فوراً ان کی طرف پیغام بھیجا، یہ گاؤں میں یہ واقعہ پیش آیا ہے تو میں تمہارے ذمہ لگاتا ہوں کہ تم ان ڈاکوؤں کو پکڑ کر لے آؤ۔ بادشاہ کی فوج نے ڈاکو کو پکڑنے کا فیصلہ کیا اور وہ دور گاؤں سے واپس دریا کے راستے ہوئے آنے لگے۔ ادھر ڈاکو اور اس کا بیٹا آرام اور سکون سے کشتی میں سوار تھے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ دریا میں پانی کی رفتار بہت تیز ہو گئی اور کشتی ادھر ادھر لڑکھڑانے لگی۔ ڈاکو اور اس کا بیٹا بہت پریشان ہوئے، لیکن اس دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جہاز پاس سے گزر رہا تھا۔ انہوں نے بڑے جہاز والوں سے مدد مانگنے کا فیصلہ کیا۔ جب دونوں باپ بیٹے نے بڑے جہاز والوں سے مدد کی اپیل کی تو انہوں نے ان کو بچانے کا فیصلہ کیا اور سارا ساز و سامان اپنے بڑے جہاز میں لاد لیا۔ لیکن اتفاق کی بات ہے کہ اس بڑے جہاز میں انہی کے اپنے گاؤں کے فوجی سوار تھے جو انہی ڈاکوؤں کو پکڑنے میں لگے ہوئے تھے۔ فوجیوں نے فوراً ان لوگوں کو پہچان لیا اور ایک بڑے بانس کے ساتھ دونوں باپ بیٹا کو باندھ دیا اور گاؤں کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی وہ گاؤں پہنچے تو دریا کے پاس بادشاہ سلامت اور گاؤں کے لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ ان کے فوجیوں نے ڈاکوؤں کو پکڑ لیا تھا۔ سارے لوگوں نے اپنا قیمتی ساز و سامان کشتی سے اٹھایا اور بادشاہ سلامت اور فوجیوں کا بہت شکریہ ادا کیا۔ بادشاہ سلامت نے ڈاکو اور اس کے بیٹے کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور اسے لے کر اپنے محل کی طرف چل دیے۔
اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ پھر اوپر والا اس کی سزا دیتا ہے اور سزا بھی بہت بری ملتی ہے۔ انسان کو ہمیشہ اچھے کام کرنے چاہیے اور حلال روزی کمانی چاہیے۔